جاپان میں فوڈ اسٹریٹ کیوں نہیں ہوتی؟ جاپانی تہواروں سے متعلق ایسے حیران کن حقائق جو آپ کو بھی شرکت پر مجبور کر دیں۔ جاپانی میں تہوار کو ماتسوری کہا جاتا ہے۔ جاپان کے تہوار بہت ہی شاندار، رنگا رنگ، پرجوش اور روایتی ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں بہت ہی منفرد ہوتے ہیں۔ ماتسوری میں شرکت کرنا یقیناً ایک یادگار تجربہ ہے۔ اگر آپ جاپان کو اس کی بھرپور توانائی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ہونے والی ماتسوری کا تجربہ ضرور کریں۔ ہر ماتسوری کے پیچھے ان کی کوئی مذہبی کہانی جڑی ہوتی ہے جسے وہ روایتی انداز میں مناتے ہیں، جس میں شرکا کے پرجوش جلوس، نعرے بازی، رقص اور بڑے پیمانے پر سجے پورٹ ایبل مزارات یا فلوٹ شامل ہیں۔ اتنا ہی نہیں، تہوار میں منفرد کھانوں سے مزین اسٹریٹس ہوتی ہیں جہاں لوگ سڑکوں پر نکلنے والی ریلیوں کے ساتھ ساتھ مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان فیسٹیولز کے رقص کی تیاریاں سارے سال اسکول کے طلباء اور دوسرے افراد اپنی کمیونٹی میں کرتے ہیں۔ ان پر کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر ریلی کی صورت میں یہ گروپ سڑکوں سے گزرتے ہیں اور وہاں موجود لوگ ان کو سراہتے ہیں۔ ہر گروپ اپنے علاقے کے رقص اور موسیقی کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے لیے وہ جاپان کے علاقائی لباس میں مزین ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاپانی کھانوں سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ماتسوری بہترین فیسٹیول ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہے کہ اسٹریٹ فوڈ جاپان میں زیادہ عام نہیں ہے، ایشیا کے بہت سے دوسرے حصوں کے برعکس، کیونکہ ان کے یہاں سڑکوں پر چلتے پھرتے کھانا کھانے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مزاجن یہ قوم بہت نفاست پسند ہے جو مضبوط مشرقی روایات کی حامی ہے، لیکن ماتسوری میں آپ کو کھانے کے اسٹال سے بھری سڑکیں ملیں گی۔ سال کے شروع ہی میں ان تہواروں کی لسٹ کیلنڈر میں جاری کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ ان تہواروں میں اپنی پرجوش شرکت کی تیاریاں کر لیں۔ خصوصی لباس تیار کیے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جاپانی لباس پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اوساکا، کیوتو اور ٹوکیو مقبول ترین مقامات ہیں جو ہر سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ جاپان کے 3 عظیم تہواروں کے لیے مشہور ہیں۔ تہوار 1000 سال پرانے ہیں اور دنیا بھر کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ جاپان میں ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ان تہواروں کو بذات خود انجوائے کر سکتے ہیں۔ ٹینجن ماتسوری اوساکا۔ ٹینجن ماتسوری اوساکا میں موسم گرما کا ایک سنسنی خیز تہوار ہے جو رسومات، رقص اور موسیقی سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں پورٹیبل مزاروں کے جلوس بھی ہوتے ہیں جو انتہائی دلچسپ ہوتے ہیں۔ تقریبات کا اختتام ایک شاندار آتش بازی پر ہوتا ہے جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔ جیون فیسٹیول کیوتو۔ جیون ماتسوری 869 میں ایک وبا کے دوران دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے شروع ہوا۔ ہر سال روایت کے مطابق مقامی لڑکے کو دیوتاؤں کے لیے مقدس پیغام رساں کے طور پر چنا جاتا ہے۔ 13 جولائی سے 17 جولائی تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پریڈ ختم ہونے تک وہ لڑکا مختلف فلوٹس پر بیٹھتا ہے اور اس دوران اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھوتے۔ سانو فیسٹیول ٹوکیو۔ یہ میلہ صرف ایون نمبرڈ ایئرز میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پریڈ پر مبنی ہے جو تہوار کے دنوں میں وسطی ٹوکیو سے گزرتی ہے۔ پریڈ شروع ہوتی ہے اور ہائی شرائن پر ختم ہو جاتی ہے جو تہوار کے انعقاد کا ذمہ دار ہے۔ ہائی شرائن ٹوکیو کے سرپرست دیوتا سے منسلک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شرائن شہر کی بنیاد سے پہلے موجود تھی اور اس کے شنٹو دیوتا ہمیشہ شہر کے تحفظ سے وابستہ رہے ہیں۔ سانو فیسٹیول تاریخی ہے جس کا آغاز ایڈو دور سے ہوا تھا۔ سانو فیسٹیول جون کے وسط میں منعقد ہوتا ہے۔ جاپان ایک انتہائی مہذب ملک ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ اپنے تہوار باحفاظت بھرپور آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ ٹوکیو میں رہنے والے مسلمان عید کے تہواروں میں ٹوکیو قومی مسجد کے مہمان ہوتے ہیں۔ مرد اور سب صبح عید کی نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور جاپانی حکومت کی جانب سے عید کے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں۔ مسجد ہی میں مختلف ممالک کی گڈز کی نمائش لگائی جاتی ہے، یہاں آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ جاپانی بھی عید فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک دوسرے کے گھر جا کر اپنی عید مناتے ہیں کیونکہ وہاں ایک مسلمان برادری کے طور پر تعلقات استوار کرتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔